السلام علیکم کلاس 4 اسلامیات میں زکوٰۃ اور دعوت اسلام کے بعد آج ہمارا تیسرا نیا سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروانے جا رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے اہم خلیفہ تھے۔ جیسے آج کل کے دور میں حکمران ہوا کرتے ہیں، پہلے زمانے میں خلیفہ ہوا کرتے تھے جو اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا لقب فاروق، جس کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق کے معنی ہے سچ اور باطل کے معنی ہے جھوٹ، اور کنیت ابو حفص تھی۔ کنیت سے مراد وہ نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی کے تعلق سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اس لیے دی گئی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ قریش کی ایک معزز شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بچپن سے اونٹ چراتے تھے، جوان ہونے کے بعد سپہ گیری، شہ سواری یعنی کہ گھوڑے کی سواری اور پہلوانی میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چونکہ عرب میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ دماغ اور رعب و دبدبے کے مالک تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت عمر اسلام لے آئیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو ابن ہشام یعنی ابو جہل یا ابن الخطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود کسی بھی ایک شخص کو اسلام سے بدل نہ کر سکے تو بالآخر مجبور ہو کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے عمر، خیر تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے، جو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چپ ہو گئیں، مگر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے دین سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مارتے مارتے لہولہان کر دیا۔ ان کی بہن بولنے لگیں کہ اے عمر، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اب آپ ہمارے دل سے اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بہنوئی سے قرآن سننے کی خواہش کی۔ جب انہوں نے چند آیات سنائیں تو ان کو سن کر بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آواز نکلی، لا الہ الا اللہ، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔